باب الالتماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آئے تو پانی کو طلب کرنا۔ کیا مطلب بتا رہے ہیں؟ باب سابق یعنی اس سے پہلے والا جو باب ہے اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وضو میں دائیں جانب سے ابتدا کریں، اور اس باب میں وضو کے لیے پانی طلب کرنے کا بیان ہے، اور دونوں بابوں میں قدر مشترک وضو ہے، یعنی تھوڑا سا اشتراک ہے دونوں بابوں میں۔ اس میں کیا ہے، وضو کے اندر وضو جب کریں یا پھر غسل کریں تو داہنی طرف سے شروع کریں، یہ وضو کے بارے میں تھا۔ اب یہاں پر وضو کرنے کے لیے جب پانی تلاش کر رہے ہیں تو کیا، جب نماز بالکل کھڑی ہوئی ہے تو پانی تلاش کرنے کا کیا حکم ہے، کیا مطلب ہے، اور پھر کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ تو یہ مشترکہ طور پر، مختصر طور پر اس میں اشتراک پایا جا رہا ہے کہ وہ بھی وضو سے تعلق ہے، یہ بھی وضو سے تعلق ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں وقالت عائشۃ رضی اللہ عنہا حضرت الصبح فالتمس الماء فلم یوجد فنزلت تیمم، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبح ہو گئی، پانی کو طلب کیا گیا تو پانی نہیں ملا، پھر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ تعلیق صحیح ہے، اور یہ ایک حدیث کا قطعہ ہے، یعنی پوری حدیث نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، جس کو امام بخاری نے کتاب التیمم میں آیت تیمم کے نزول کے قصے میں بیان کیا ہے۔ آیت تیمم کیوں فرض ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا نزول کیا ہے، تو کتاب التیمم میں تفصیل سے وہاں پر واقعہ ہے، اس کا مفصل ذکر صحیح بخاری 334 میں ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں آئے گا تو ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ چلیے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہم انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا به قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم۔ چلیے ترجمہ بتا رہے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، از اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ از حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، بس لوگوں نے وضو کے لیے پانی کو طلب کیا تو ان کو پانی نہیں ملا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں پانی لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس برتن کے پانی سے وضو کریں۔ حضرت انس نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی کے نیچے سے پانی ابل رہا تھا حتیٰ کہ تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ اس حدیث کے باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے پر ہے، پس لوگوں نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، یعنی جو باب قائم کیے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو پانی کو، وضو کے لیے پانی کو طلب کرنا، تو چونکہ اس حدیث میں بھی چونکہ صحابہ کا یہ عمل ہے کہ پانی کو طلب کر رہے تھے تو اس لفظ سے بس باب قائم کر دیا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کی انگلیوں سے، چلیے اس حدیث کے رجال کا پہلے تعارف ہو چکا ہے، یعنی جتنے راوی حضرات ہیں اس حدیث میں ان سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے کے متعدد واقعات، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی جو جاری ہوئی ہے اس کی متعدد واقعات ہیں، کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ کے پاس برتن میں پانی لایا گیا، بعض احادیث میں ہے وسیع پیالہ یعنی چوڑا بڑا پیالہ لایا گیا تھا، بعض احادیث میں ہے کہ شیشے کا برتن لایا گیا، بعض احادیث میں ہے کہ آپ کے پاس ٹب لایا گیا، یعنی بہرحال بہت ساری باتیں یہاں پر دیکھنے میں آتی ہیں، پیالہ ہے، بڑا پیالہ ہے، یا پھر شیشے کا برتن ہے، یا پھر بڑا ایک ٹب لایا گیا، بہت ساری باتیں اس کے بارے میں منقول ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دیا، بعض روایت میں ہے کہ اس پانی سے 70 صحابہ نے وضو کیا، بعض روایت میں ہے کہ 80 صحابہ نے وضو کیا، بعض روایت میں ہے کہ 1500 اصحاب نے وضو کیا، بعض روایت میں ہے کہ 300 اصحاب نے وضو کیا۔ صحابہ کی تعداد میں اختلاف کی، چلیے اب دیکھیں، اب چونکہ بعض نے 70، بعض نے 80، بعض نے 1500، بعض نے 1300 کہا، تو یہ اقوال آخر آئے کیوں ہیں؟
بعض 70 کہتے ہیں، بعض 80 کہتے ہیں، بعض 1500، بعض 300 کہتے ہیں۔ آخر یہ مختلف باتیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ صحابہ کی تعداد میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کئی مواقع پر وضو کے لیے پانی کم تھا، یعنی کئی ایسی جگہ تھے، مقامات تھے کہ وہاں پانی وضو کے لیے کم تھا، اور آپ نے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی ابلنے لگا۔ کسی موقع پر 70 صحابہ، کسی موقع پر 80 صحابہ، کسی موقع پر 1500 صحابہ، اور حضرت انس نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، اور کسی موقع پر 300 صحابہ۔ تو اب دیکھیں، اب چونکہ واقعات مختلف ہوئے ہیں، متعدد ایک سے زائد واقعات ہوئے ہیں، تو ممکن ہے ایک واقعے میں 70 صحابہ ہوں، دوسرے واقعے میں 80 ہوں، تیسرے میں 1500 ہوں، اور چوتھے واقعے میں 300 صحابہ ہوں۔ تو متعدد مقامات پر ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو متعدد اوقات میں صحابہ کی تعداد بھی مختلف ہو، یہ بات ممکن ہے۔ چلیے اب یہاں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے زیادہ عظیم ہونا، یعنی حضور کی جو معجزات ہے وہ تمام انبیاء کے معجزات سے زیادہ عظیم تر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس کے ضرب سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، وہ بھی بہت عظیم معجزہ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ سب سے عظیم ہے، کیونکہ پتھر اور زمین کی تہ میں عادتاً پانی موجود ہوتا ہے، یعنی پتھر جو ہے وہ حصہ اور پھر زمین کا جو نچلا حصہ ہے عادتاً پانی موجود ہوا کرتا ہے، اور اگر معروف آلات سے زمین کو پانی تک کھودا جائے تو وہاں پانی نکل کر آتا ہے، یعنی جو لوگوں میں رائج ہے جو آلات ہیں، موٹر کے ذریعے سے یا پھر کوئی اور چیز کے ذریعے سے پانی اگر زمین پر اگر وہ موٹر مار دیں تو جب وہ موٹر جا کر رکے گی تو ممکن ہے وہاں سے پانی نکل کر آئے گا، جیسے بور وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ زمین کے اندر اور عموماً پتھروں کے اندر پانی ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے معروف آلات کے بغیر محض لاٹھی کی ضرب سے پانی نکال لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی نکالا جہاں پر پانی عادتاً ہوتا نہیں ہے۔ زمین سے اور پھر پتھر سے پانی نکالنا، زمین کے اندر تو فی نفسی پانی ہوتا ہے، مشینوں کے ذریعے سے یا پھر بور کے ذریعے سے یا پھر دیگر آلات کے ذریعے سے پانی نکالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ تھا کہ بغیر مشین بغیر آلات کے صرف عصا سے آپ ایسی چیز سے پانی نکالے جس کے اندر عادتاً پانی ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کو معجزہ یہ ہے کہ حضور کیا ہے، ایسی چیز سے پانی نکالے کہ جس عادتاً اس کے اندر پانی نہیں ہوتا، جیسے کہ ہاتھ ہے، ہاتھ کے اندر عموماً عادتاً پانی نہیں ہوا کرتا۔ نیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو کے لیے پانی کو طلب کرنا اس وقت واجب ہے جب نماز کا وقت آ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر ملامت نہیں کی کہ تم نے پہلے پانی کیوں تلاش نہیں کیا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ اور اس حدیث میں معجزے کا ثبوت ہے، اور اس پر دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہر نبی کے معجزے کے جز سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ اس سے زراح بنا لیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھروں کو نرم کر دیا گیا۔ احد پہاڑ آپ سے محبت کرتا تھا، آپ نے فرمایا احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبکہ لوہا تو معروف اسباب سے پگھل کر نرم ہو جاتا ہے اور پتھر ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن نرم نہیں ہوتا، سو جس کی طبیعت میں نرم نہیں ہوتی وہ بھی آپ کے لیے نرم ہو گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پرندے کلام کرتے تھے تو آپ سے پتھروں نے کلام کیا ہے، اور پرندوں کا کلام کرنا اتنا باعث حیرت نہیں کیونکہ ان کی زبان ہوتی ہے اور وہ بولتے ہیں۔ کمال تو آپ کا ہے کہ آپ سے پتھروں نے کلام کیا جن کی زبان نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا بعثت کی رات میں مکے کا ایک پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا، میں اس کو ابھی بھی پہچانتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں ان سارے کے سارے معجزات میں سب سے افضل، سب سے عظیم ترین معجزہ حضور پاک علیہ السلام کا ہے، اور سارے معجزات میں حضور افضل ترین ہیں۔ تو اب یہاں دیگر انبیاء کرام کے معجزات اور حضور پاک علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تسلسل جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا، یہ بھی اتنا باعث حیرت نہیں کیونکہ وہ مردے انسان تھے اور ان میں پہلے حیات تھی، لیکن آپ سے آپ کے منہ میں رکھے ہوئے گوشت کے ٹکڑے نے کلام کیا اور اس میں حیات آ گئی اور علم آ گیا۔ اس نے آپ سے کہا مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، گوشت کا ٹکڑا بالکل بے جان ہوا کرتا ہے،
لیکن جب آپ منہ میں رکھ لیے تو وہ خود گویا ہوا، بیان کرنے لگا، کہا کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ درختوں میں حیات آ گئی جن میں عادتاً حیات نہیں ہوتی، اور وہ آپ کے بلانے پر اپنی جڑوں کو کھینچتے ہوئے چلے آئے، بلکہ کوئی ان کو پیغام دیتا کہ تم کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو وہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ان میں حیات آ گئی، قوت سماعت آ گئی، قوت کلام آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے مکے کا جو پہاڑ آتا یا درخت آتا تو وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ غور کیجئے، درختوں کو آپ کا پیغام ملے تو وہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر ہم کو آپ کا پیغام ملے اور ہم آپ کی اطاعت نہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن درخت آگے ہوں اور ہم پیچھے ہوں۔ پتھر اور درخت بھی آپ پر سلام پڑھتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر آپ پر سلام نہ پڑھے وہ پتھروں اور درختوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو یہاں پر سلام پڑھنے کی چونکہ اس میں ضمنی طور پر بات آ گئی ہے تو اس میں ایک استدلال سلام پڑھنے کے جواز پر وہ بھی یہاں پیش کر رہے ہیں۔ شرح صحیح مسلم میں باب مذکور کی حدیث کی شرح، یعنی یہ جو باب یہاں پر باندھے ہیں تو اسی باب کی کیا ہے، شرح صحیح مسلم جو حضرت کی ہی کتاب ہے اس میں جو شرح ہے اس میں عنوانات مختلف ہیں، وہ کیا ہے بتا رہے ہیں۔ باب مذکور کی حدیث شریف، حدیث شرح صحیح مسلم میں جلد 6 صفحہ 706 پر مذکور ہے، اس کی شرح میں حسب ذیل عنوانات ہیں۔ نمبر 1 جو عنوان مختلف عنوانات بنائے گئے ہیں، پہلا عنوان ہے معجزے کی تعریف، دوسرا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے کم چیز زیادہ ہو جائے، معدوم چیز موجود کیوں نہ ہوئی۔ نمبر 3 جس چیز میں برکت ہو اس کا حساب کرنے سے اس کی برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبریں دینا۔ تو یہ شرح صحیح مسلم میں ان عنوانات کے تحت اس باب کو قائم کیا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں باب